بہرحال حضرت ابو درداء نے فرمایا قالا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی خود براہ راست میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنا ہے، یقول فرما رہے تھے من سلک طریقا، کہ جو کسی راستے پر چلے، یطلب فیہ علما، کہ جس میں وہ علم طلب کرنا چاہے، یاد رہے کہ علم سے دین کا علم مراد ہوتا ہے، جہاں بھی حدیث میں علم کی فضیلت آئی ہے تو قرآن سنت حدیث حلال حرام یعنی دین کا علم اس سے مراد ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل اسکول کالج والے بھی اسکول پر یہ عبارتیں جو ہے وہ سناتے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین۔ پہلے تو یہ محدثین کے نزدیک ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو حدیث کے طور پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حدیث کی فضیلت، علم حدیث میں جو بھی فضیلت آئی ہے، اصل علم وہی ہے جو انسان کو آخرت سنوارنے کے لیے کام آئے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ دنیا کے علوم فنون ہے، ہنر ہے، سیکھنا منع نہیں ہے، آپ کوئی بھی دنیا کا ہنر جائز طریقے سے سیکھیں اور اسے حاصل کریں۔ خود اسلام میں اس کی ترغیب ہے، انسان کو دنیا کے علوم بھی حاصل کرنے چاہیے اور ان میں مہارت پیدا کرنی چاہیے دنیاوی فنون میں، تاکہ دیگر قوموں سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی مسلمان دنیاوی علوم حاصل کرے کہ مسلمان ترقی کریں اور دنیاوی اعتبار سے اور دیگر جو ہے ممالک اور دیگر قوموں کا مقابلہ کر سکیں، تو اس دین کے جذبے سے اگر یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو اسے بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن حدیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جو شخص دین کو سیکھنے کے لیے کسی طریقے پر چلے گا، راستے پر چلے گا علم حاصل کرنے کے لیے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ پاک اس کو چلائے گا اس سبب سے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر۔ تو دین کے علم کے لیے انسان جب راستے پر چلتا ہے گویا جنت کے راستے پر یہ جا رہا ہے، کیونکہ یہی دین کا علم اس کے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ بے شک فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لیے، یعنی جو علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب شارحین بیان فرماتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے پر اس طرح پھیلا دیتے ہیں جس طرح قالین بچھائی جاتی ہے، تو گویا کہ اس طالب علم کے اعزاز کے لیے یہ فرشتے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروں کے اوپر سے یہ گزر کر جائے۔ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب صحیح حدیث میں ایک بات بیان ہو جائے تو چاہے ظاہری حواس کے ذریعے ہمیں وہ محسوس نہ ہوں، لیکن بہرحال اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کئی چیزیں انسان کو محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، دنیاوی اعتبار سے یا آلات کے ذریعے ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کی حقیقت ہوتی ہے، وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، چونکہ یہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ایمان لانا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پر زمین پر رکھ کر توجہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اس طالب علم کا، اور اس کی باتیں جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ بہرحال یہ علم حاصل کرنے والے کی ایک فضیلت ہے کہ فرشتے جیسے پاک اور مقدس جو مخلوق ہے وہ اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ، جب یہی طالب علم دین کا علم سیکھ کر عالم بن جاتا ہے تو پھر اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے شک عالم جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ آسمان اور زمین میں تمام جتنی مخلوقات ہیں یہ دین کے عالم کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، کیونکہ علماء کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ دنیا کا نظام قائم رکھے ہوا ہے، اور
چرند پرند حیوانات تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے علماء کی برکت سے اللہ پاک انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ علماء کے لیے، اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہے۔